حکم ماننے کی بجائے سوچ میں پڑا، مودو نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ان دستوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے بہترین اور پسندیدہ گھوڑے کو تیروں کی بارش سے ہلاک کر دیں۔ چنگیز خان کا تاریخ میں بہت نام ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے چنگیز خان سے 1500 سال پہلے بھی ایک عظیم شہنشاہ اس علاقے میں حکومت کرتا تھا، جس کے قصے سن کر شاید چنگیز خان نے بڑی بڑی فتوحات کا خواب دیکھا۔ چنگیز خان سے 1500 سال پہلے پیدا ہونے والے اس شہنشاہ کا نام مودو چانیو تھا، اور اس نے اپنے وقت کی سپر پاور چین کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مودو کا اپنے قبیلے کے تخت پہ بیٹھنے کا قصہ بہت دلچسپ اور سنگ دل ہے، اور آج ہم یہی قصہ بیان کریں گے۔ مودو کا باپ اپنے قبیلے کا سردار تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مودو بھی اپنے قبیلے کا سردار بنے گا، بلکہ شاید وہ اپنے باپ کے ہاتھوں بچپن میں ہی قتل ہونے لگا تھا۔ مودو اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور اس کے کئی سوتیلے بھائی تھے، لیکن اس کی سوتیلی ماں کے کہنے پر اس کا باپ اس کو مار کر اس کے چھوٹے بھائی کو سردار بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ مودو کو اپنے سارے قبیلے کے سامنے نہیں قتل کر سکتا تھا، اور اس کے لیے اس نے ایک چال چلی۔ اس نے مودو کو اپنے دشمن قبیلے یوزے کے پاس قیدی بنا کر بھیجا، اس بات کی گارنٹی کے طور پر کہ مودو کا باپ ٹومان یوزے قبیلے پر حملہ نہیں کرے گا، اور یہ ایسی گارنٹی تھی جو ہمیشہ تسلیم کی جاتی تھی، کیونکہ ایسے صورت میں کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کی جان کی خاطر دشمن قبیلے پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن ٹومان نے حملہ کر دیا، اس امید میں کہ لڑائی کے دوران اس کے دشمن انتقام کی آگ میں مودو کو قتل کر دیں گے، اس طرح اس کے رستے کا کانٹا نکل جائے گا اور اس کے قتل کا الزام ٹومان پر نہیں آئے گا، اور اس کے چھوٹے بھائی کے لیے سرداری کا رستہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن مودو کئی گنا چالاک نکلا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نے تیزی سے اپنے آپ کو یوزے قبیلے کی قید سے چھڑوایا اور ایک تیز رفتار گھوڑا چرا کر بھاگ نکلا اور واپس اپنے قبیلے پہنچ گیا، جس پر پورا قبیلہ ہی اس کی بہادری کی داد دینے لگا، اور اس کے باپ کو مجبور کیا کہ وہ مودو کو انعام کے طور پر 10,000 گھڑ سواروں کا کمانڈر بنائے۔ یہ لوگ مودو کی بہادری کی وجہ سے خاص طور پر اس کے ساتھ رہنے لگے، لیکن یہ بازی ابھی لمبی جانی تھی۔ مودو ابھی تک اپنے باپ کا رویہ اپنے ساتھ نہیں بھولا تھا، اور جب تک اس کے چھوٹے بھائی زندہ تھے اس کو جان کا خطرہ موجود تھا۔ مودو اپنے گھڑ سواروں کو ٹرین کرنے لگا اور ان میں سے وفادار لوگوں کو چننے لگا۔ مودو نے اپنے چنے ہوئے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ اس کے پسندیدہ پرندے کو تیر سے نشانہ بنائیں۔ جس نے حکم نہ مانا اس کو اس نے ادھر موقع پر ہی قتل کروا دیا۔ وہ ان کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ اس کا حکم سب سے پہلے ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو انہیں مودو کا حکم ہر قیمت پر ماننا پڑے گا، چاہے اس کا سب سے بڑا نقصان مودو کو ہی ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنے ان دستوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے بہترین اور پسندیدہ گھوڑے کو تیروں کی بارش سے ہلاک کر دے۔ اس بار بھی جس نے حکم نہ مانا اس کو بھی تلوار کے ذریعے قتل کر دیا گیا، کیونکہ حکم ماننا ہی صرف وفاداری کا معیار تھا۔ اب کی بار اس نے حکم دیا کہ وہ اس کی بیوی کو مار دیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، لیکن اس بار بھی جو حکم ماننے کی بجائے سوچ میں پڑا، مودو نے اس کو قتل کر دیا۔ اور اب آخرکار وہ کام آ گیا جس کے لیے ان سب کو تیار کیا گیا تھا۔ وہ قبیلے کے اندر آنے والے رستے پر جا کر کھڑا ہو گیا، اور جب اس کا باپ قبیلے میں داخل ہونے لگا تو اس نے اپنے ان گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ تیروں کی بارش اس کے باپ پر کر دیں، اور ان دستوں نے بغیر کچھ کہے سنے تیر چلا دیے۔ ٹومان موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور مودو قبیلے کا سردار بن گیا، اور یہ سردار وہ اگلے 35 سال تک رہا۔ اس دوران اس نے اپنے قبیلے شانگنو کو ایک عظیم سلطنت میں تبدیل کر دیا، درجنوں قبیلوں، پہاڑی علاقوں اور کاروباری رستوں پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ اس وقت کا چین بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا اور اس کو جرمانہ دینے لگا۔ لیکن یہ سب تفصیل آئندہ کسی اور ویڈیو میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید اس طرح کے ٹاپکس پر بات کریں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔